دریافت فرمایا ہے کہ امام سے پہلے نمازیوں کا نماز کے لیے کھڑا ہو جانا کیسا ہے؟ دیکھیں، کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ امام صاحب عام طور پہ نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں، تو ان کی توجہ دلانا کہ آپ وقت پہ نماز پڑھایا کریں، یہ درست ہے، کیونکہ لوگ ایک ایک منٹ کا حساب رکھیں، ان کا حق بنتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ امام کی توہین کی وجہ سے کہ بھئی آپ کو کون پوچھتا ہے، ہم نے نماز پڑھنی، اٹھو نماز پڑھاؤ، تو امام کی یا کسی کی بھی توہین کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کو جلدی ہے اور اندر کا اضطرار کہتا ہے کہ جلدی نماز ہو جائے، میں نے جا کے دکان پہ یہ کام کرنا ہے، تو امام صاحب کو کبھی کبھی وقت کی پابندی کی طرف تنبیہ کرنا، یہ صورت بھی درست ہے۔ بہرحال امام کی توہین کی نیت نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے، مگر ہر وقت ایسے کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ ایک چیز یہ دریافت کی گئی ہے کہ سورہ زلزال، کوثر اور کافرون حضور صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتوں میں ایسے پڑھتے تھے، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سورہ زلزال، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص، یہ 3 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ یہ دونوں روایات درست ہیں۔ کئی سال سے جو لوگ پہلی روایت پہ عمل کر رہے ہیں کہ سورہ کوثر کے بعد کافرون پڑھتے ہیں، وہ بھی آیا ہے، اور کہاں آیا ہے یہ اب ذرا دشوار ہے ہمارے لیے، کہ بہت پرانی بات ہے، ہم نے پڑھی بھی تھی اور بیان بھی کر دی تھی۔ اور یہ سورہ اخلاص کا حضرت مولانا عبدالقادر صاحب، مفتی عبدالقادر صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، یہ بھی درست ہے۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ رمضان میں خواتین جو روزے قضا کرتی ہیں، اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہا، آپ غور سے سنیں، یا تو پھر ہم ممکن ہے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو گیا ہو یا سننے میں کچھ ہو گیا ہو، ہم نے اس کی تردید کی ہے۔ کسی نے لکھا تھا کہ کیا رمضان میں کا جو بھی قضا ہے آئندہ رمضان سے آنے سے پہلے ادا کرنی چاہیے، ہم نے اس کی تردید کی ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آن لائن کمپنی کے بارے میں شرعی حکم دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے ممبران کو روزانہ اشتہارات پر کلک کرنے کا کام دیتی ہے، اور اس سے پہلے کچھ فیس سیکیورٹی یا پیکج فیس جمع کرانی پڑتی ہے جو 6000 ہوتی ہے۔ اس رقم کے 6000 کے دینے کے بعد کمپنی کی طرف سے روزانہ کچھ اشتہارات دیے جاتے ہیں جن پر کلک کرنے کے بدلے میں وہ مخصوص رقم ادا کی جاتی ہے۔ کیا اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا اور اس طریقے پہ 6000 جمع کر کے اشتہارات پر کلک کر کے کمائی حاصل کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ ہے کہ پیکج حاصل کرنے کے لیے پہلے رقم دینا لازمی ہے، جو بعض لوگوں کے مطابق رشوت کے حکم میں آتی ہے۔ اگر کوئی ممبر مقررہ مدت کے اندر کلک نہ کرے تو اس کی جمع شدہ رقم ضبط ہو جاتی ہے، جبکہ کلک کرنے پر مکمل سے زیادہ بھی رقم ملتی ہے، جو بعض اہل علم کے نزدیک جوئے کی صورت ہے۔ ایک ہی شخص بار بار کلک کرتا ہے، جس سے دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ دکھا کر اشتہار کرنے والوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں بھیا، اتنا طویل سوال ہے کہ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے افضال صاحب فرماتے ہیں، تو دیکھیں آن لائن اشتہارات کے جو مذکورہ طریقہ ہے، اس میں ناجائز اشتہارات تو ناجائز ہیں، باقی رہ گئے کہ جو چیزیں جائز ہیں ان پر کلک کرنے کے اشتہارات کے باوجود مندرجہ ذیل صورتوں میں یہ ناجائز بھی بن جاتے ہیں۔ معاملے کے آغاز میں جو 6000 روپے طے کیے جاتے ہیں،
یہ جنہوں نے کہا یہ رشوت ہے وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے۔ جیسے کوئی آدمی ملازمت حاصل کرنے کے لیے 3 لاکھ رشوت دیتا ہے، تو اب وہ رشوت کا دینا ناجائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ اپنے کام پہ مقرر ہو گیا تو اب محنت کی اجرت جو کمائی ہے اس کی وہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فیس ادا کر کے ممبر بننے والا اگر مخصوص مدت تک کسی اشتہار پر کلک نہ کرے تو یہ رقم ڈوب جاتی ہے، یہ اس میں بھی ناجائز ہونے کا شبہ پایا جاتا ہے۔ ویب سائٹ پہ وزٹ یا کلک کرنے والا ایک شخص بار بار اس کو کلک کرتا ہے تو یہ دھوکہ دینا ہے اور یہ بھی ناجائز ہے۔ خرابی یہ بھی ہے کہ جب یہ معاہدہ کر رہے تھے تو وہ ایک دوسرے کے سے جو مدت کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ مدت کتنی ہونی چاہیے، اگر خلاف ورزی ہوگی تو یہ بھی ناجائز ہوگا۔ اس کی اکثر صورتیں مال کو حرام کر دیتی ہیں، لہٰذا بچنا چاہیے۔ کویسچن کیا ہے اور اس کے جواب کچھ تفصیل سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ تو یہ اصل چیز جو آپ نے معروف صاحب لی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، اور 70,000 کا جو لفظ ہے بحث اس پہ ہے۔ حدیث پوری پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس پہ کوئی شبہ نہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت صحیح بخاری میں آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معراج کا تذکرہ کیا، بعض روایات میں معراج کا ذکر ہے، بعض میں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، کچھ ایسے نبی تھے جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ کچھ امتی تھے۔ تو میں دیکھتا رہا، انبیاء علیہ السلام گزرتے رہے، اپنے اپنے امتیوں کو کم و بیش لے کے گزرتے رہے، اور ایسے بھی نبی آئے جو بالکل اکیلے تھے، اور اکیلا ہونے کے بعد ان کے ساتھ کوئی شخص نہیں تھا۔ مجھے دکھایا گیا کہ عمر بھر کی جد و جہد کے بعد بھی یہ لوگ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے رہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت بڑی ایک جماعت آئی ہے، تو مجھے شبہ ہوا کہ میری امت ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ لوگ کون ہیں، تو مجھے کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے۔ یہ وہ ہیں جو صحیح معنی میں اسلام کی تعلیمات پر قائم یہودی تھے، اللہ کو ایک ماننا وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں پائی جاتی تھی۔ پھر مجھ سے کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ گزر گئے تو مجھے کہا گیا کہ انظر ہاکذا، انظر ہاکذا، ذرا ادھر بھی نگاہ، ذرا ادھر بھی دیکھیں، ادھر بھی دیکھیں یہ کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا بہت بڑی امت ہے، آسمان کے کنارے بھرے ہوئے ہیں اس کے افراد سے۔ پھر مجھے کہا گیا ادھر بھی ذرا دیکھیں، تو میں نے دوسری طرف تو دیکھا تو اتنے لوگ تھے کہ آسمان کے کنارے بھرے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے آپ کی امت، اور یہ امت آپ کی، اس میں ہیں 70,000 ایسے آدمی جو بغیر روک ٹوک کے مرتے ہی جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ سے اٹھے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم آپس میں بحث کرنے لگے کہ وہ 70,000 خوش نصیب کون ہوں گے؟ تو کچھ نے کہا وہ ہوں گے جو مسلمان پیدا ہوئے، کچھ نے کہا وہ مسلمان تو نہیں پیدا ہوئے، ہم جیسے کافر پیدا ہوئے، لیکن یہ کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، کچھ نے کہا ہماری اولادیں ہوں گی۔ ہر ایک کی اپنی رائے تھی کہ اتنے میں اچانک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہم یہ بحث کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دم درود نہیں کراتے تھے، حالانکہ دم کرنا جائز، تکلیف میں بھی سہ لیتے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، فعال نہیں دیکھتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ فعال دیکھنے والے تھے۔ یہ اس لیے عرض کیا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ جو فعال لیتے ہیں کوئی اسے گمراہ سمجھے
لیکن یہ ایک اعلیٰ درجے کے متوکل لوگ، ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ داغ نہیں لگاتے تھے۔ اس زمانے میں لوہے کا کوئی بھی ٹھپا لے کے اسے تپا کر خون جہاں سے رس رہا ہوتا تھا اس پہ داغ لگا دیتے تھے تاکہ خون کا بہنا بند ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے رہے، یہ وہ 70,000 ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 70,000 تو یہ ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ کہے گا 70,000 تم اپنے بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو یہ 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے لیں، یہ تو تعداد اربوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر اس سے عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا شبہ عکاشہ تم انہی لوگوں میں سے ہو، 70,000 میں سے ہی ہو۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس سے کہا اللہ کے رسول میں بھی ان میں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عکاشہ نے تو اپنے جذبے سے یہ بات پوچھی ہے، اس لیے تو انہی میں سے ہے، اور تم ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی جو کرو گے نا تو یہ بات نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ میں اس بات کا جواب نہیں دے رہا، ممکن ہے وہ صحابی رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہوئے، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس میں جو 70,000 ہے، دو طرح کے فقہا ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک تو حصر ہے محدود کرنے کے لیے کہ صرف 70,000 آدمی اس طرح سے جنت میں جائے گا، اور بڑے بڑے محدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، عبدالرؤف مناوی ہیں رحمہ اللہ، یہ کہتے ہیں کہ 70,000 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بے شمار لوگ ہیں۔ عربی میں جہاں آتا ہے نا 70 کا لفظ کہ 70 مرتبہ 70,000 مرتبہ، تو اس سے ہمیشہ یہی مراد نہیں ہوتا کہ اس عدد کو بند کر دیا گیا 70، بلکہ عرب 70 بولتے ہیں کثیر تعداد، جیسے ہم کہتے ہیں تمہیں 10 مرتبہ سمجھایا، جیسے ہم کہتے ہیں 20 مرتبہ تمہارے سامنے یہ بات رکھی ہے، تو یہ 70 محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یہ صرف 70 نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک بڑی جمع غفیر بڑی تعداد ہے۔ بلال صاحب آپ نے جو کہا ہے کہ رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ جو الفاظ ہیں سجدے میں پڑھنے چاہیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ الفاظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سجدوں میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی سجدے میں پڑھنے چاہیے اس وقت جب امامت نہ کرا رہا ہو، کیونکہ امامت کراتے ہوئے اگر پڑھے گا تو لوگوں کے لیے نماز ذرا مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو منع کرتے ہیں۔ لیکن جہاں پر امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے اتنی دیر نماز پڑھنے کے عادی ہوں یا انہیں عادی بنا دیا گیا ہو، پھر بھی کوئی حرج نہیں۔ ہر وہ نماز جو سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ طویل نہیں ہوتی، یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ شریعت میں گائے، بکری، اونٹ کی زکوٰۃ کا نصاب دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں مرغیوں کے فارم نہیں ہوتے تھے اور آج کل ہوتے ہیں۔ ان مرغیوں پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں؟ دیکھیں، مرغیاں جو بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ تمام مرغیوں کا حساب کتاب کیا جائے گا کہ وہ مال کتنا بنتا ہے، یہ سامان تجارت میں سے ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ سامان تجارت کے حساب سے آئے گی، اور وہ جو جیسے زکوٰۃ کی شرائط ہیں ویسی اس کی شرائط بھی ہوں گی۔ ایک شخص نے دھمکی کے طور پر یہ کہا کہ اگر میرا نکاح کسی کے ساتھ ہو تو میری ہونے والی بیوی کو 3 طلاقیں۔ یہ جو اس سے کہا ہے نا کہ میرا نکاح کسی کے ساتھ ہو تو میری ہونے والی بیوی کو 3 طلاقیں، یہ جو ہی اس نے کہا میں نے قبول کیا، ساتھ ہی طلاق پڑ گئی۔ شاباش! اسی لیے اللہ بار بار طلاق کے باب میں کہتا ہے کہ لا تتخذوها، لوگوں طلاق، نکاح، میرے احکامات کو مذاق نہ بنا لینا۔ ایک جگہ کہتا ہے جو میرے احکامات کا مذاق کرے گا نا میں اسے شدید سزا دوں۔ یہ طلاق کوئی آسان چیز؟ ایک مسلمان کے لیے کم سے کم کون سے دینی علوم کا
سیکھنا ضروری ہے؟ عامر صاحب اس کا جواب پہلے ہو چکا. صوفیوں کے نزدیک مقام رضا کا دائرہ کیا ہے، حرب صرفہ کیا ہے؟ یہ اپنے جواب کو بہت تفصیل چاہتا ہے. بھیا آپ جن سے بیعت ہیں نا ان سے پوچھیں. یہ خاص طور پہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ کو اللہ نے بہت گہری حقیقتوں تک رسائی بھی دی ہے اور نوازا بھی. یہ جو کہتے ہیں نا 10 منٹ یہ مراقبہ اور 5 منٹ یہ مراقبہ، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا. مشائخ کی نظر ہوتی ہے اس بات پہ، وہ تو بیج بو رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ اصطلاحات ان کی ہیں، اب لوگوں میں اس کا شاید اتنا شعور نہیں ہے. مقام رضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قرب کا بہت بڑا مقام ہے. کامل اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا، اور کوئی اضطراب، کوئی شکایت پروردگار عالم سے دل میں پیدا نہ ہو، اور اسے جانیں کہ سب کچھ میرے لیے میری محبت ہے. اللہ سے بالکل اپنے آپ کو اضطراب میں نہ ڈالے. یہ وہ چیز ہے جو مقام رضا ہے. اسی طرح آپ نے جو فرمایا ہے کہ مقام رضا کے علاوہ تو یہ جو دل کو اللہ کے فیصلوں پر خوشی ہوتی ہے، سرور ہوتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے نوازا ہے یہ سب صحیح ہے. جہاں صرف محبت رہ جاتی ہے نا، جہاں صرف محبت ہی محبت رہ جاتی ہے، اپنی جفا یاد نہ ان کی وفا یاد، اب کچھ بھی نہیں مجھ کو محبت کے سوا یاد. مجھ سے الفت کے تقاضے نہ نبھائے جاتے، ورنہ ہم کو بھی تمنا تھی کہ چاہے جاتے. جب اس مقام تک پہنچتا ہے نا اور محض محبت میں صرف ہو جاتا ہے، اور اس کی محبت میں پوری طرح اپنے جسم کا رواں رواں بھیگ جاتا ہے نا، یہ حب ہوتی ہے اللہ سے. ہمارے جاننے والوں میں سے 3 بہنیں ہیں، تو جو آپ کے جاننے والے ہیں انہوں نے خود کیوں نہیں لکھا، آپ کیوں لکھ رہی ہیں؟ ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو کہ اتنا سادہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال بھی بہنیں کرتی ہیں. ان بہنوں کا گزر سفر ایک مکان کے کرائے سے ہے جو کہ 26,000 ہے، اور تھوڑا بہت کڑھائی کر کے کام کرتی ہیں. بہنوں کے پاس کچھ سونا ہے جو لم سم 6-7 لاکھ کا ہوگا، اور کسی مشکل وقت کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. ان بہنوں کو کچھ معاشی مشکل بھی ہے، کچھ قرضہ بھی ہے. کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں نے 20 سال سے اس چیز کو دیکھا ہے کہ وہ کسی سے کبھی بھی سوال نہیں کرتی. یہ مال جو ہے نا ان بہنوں اور بھائیوں میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے. تقسیم کیا گیا تو کسی کا بھی حصہ زکوٰۃ کا نہیں بنتا، تو انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے. اور ویسے بھی اگر 20 سال سے آپ کا مشاہدہ ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ اتنے سونے کو جو انہوں نے رکھا ہوا ہے اپنے مشکل وقت کے لیے، اس کے باوجود انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے، کہ ان کی غیرت، ان کے سوال سے بچنا، یہ جو جذبہ ہے نا بہت قابل قدر ہے. اس کو قائم رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت کیا عافیت اور سکون کے ساتھ مل سکتا ہے، یا آزمائش اور تکلیف شرط ہے؟ یہ آزمائش اور تکلیف شرط بھی ہے. عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے، جب تک آدمی گرم تیل میں ابال نہیں لیا جاتا، اور جب تک 2 پتھروں کے درمیان بالکل ریزہ گندم نہیں ہو جاتی نا، اس وقت روٹی پکانے کے قابل نہیں ہو. یہ ایسے ہی نہیں ہے. حاصل کیا کرنا ہے؟ جتنی بڑی چیز حاصل کرنی ہے اتنی قربانی بھی ہے. ایک ہی کام ہو سکتا ہے نا، نہ پڑھو
جاہل رہو، پڑھو، سونا ختم، کھانا ختم، کتابوں کی تلاش، مصیبت پڑی ہوئی ہے، یا وہ حاصل کر لے یا یہ کر لے، کام تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو کام تو نہیں ہو سکتے۔ ہر وہ تکلیف، ہر وہ دکھ جو اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو، اللہ کے قرب میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ان 5 چیزوں میں کمی کر کے تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، اور جس کی آزمائش ہوتی ہے اس کو یقیناً قرب ملتا ہے، چاہے ناکام ہی کیوں نہ ہو۔ ناکام ہو گیا نا، نہیں صبر کر سکا نا، تو بھی جتنی دیر صبر کے لیے ٹھہرا تھا، مالک اسے 1 سیکنڈ کی بھی قدر کرتا ہے۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہرحال بہتر ہے، تو اس لیے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ آرام، عافیت، مزے بھی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب بھی۔ اللہ کے قرب کے لیے جب تک اس مقام پر نہ پہنچے جہاں صدیق کو جبراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور جب تک اس مقام تک نہ پہنچے کہ سب کچھ لٹ جانے کے باوجود خاموش رہتا ہے اور مالک کی کوئی شکایت نہیں ہوتی، تب تک نہیں نکل سکتا۔ اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں یقیناً آزمائیں گے، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ہم تمہیں جانچیں گے کہ کون سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم لوگوں پر ثابت کر دیں گے کہ یہ جھوٹا ہمارا نام لیتا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، بہت اوہدی فارسی کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے اوہدی 60 سال سختی دید، اوہدی نے 60 سال تکلیفیں اور مصائب گزارے، تا شب روئے نیک بختی دید، پھر جا کر کہیں ایک رات کی نیند نصیب ہوئی۔ اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے تو کس نے کہا ہے کہ اس میدان میں قدم رکھے؟ یہ مردوں کے کھیل ہیں بابا، گھر بیٹھ جائے، شادی کر لے، 2-4 کر لے، یہ کام ہی مردوں کا ہے، یہ کام ہی انہی کا ہے جو کہتے ہیں کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی تھی نا، میں نے چراغ بنا دیا، دیکھ۔ یہ کام ہی ان کا ہے، جو اصل تک پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں اندھیرا اصل ہے، وہ کہتے ہیں بھوک اصل ہے، وہ کہتے ہیں پیاس اصل ہے، پانی اصل نہیں ہے، جلنا اصل ہے، سکون زندگی نہیں ہے۔ چھوڑو یار، قرآن مجید کا کون سا ترجمہ پڑھنا چاہیے؟ ڈیرہ غازی خان سے جناب والا نے دریافت کیا ہے، مولانا فتح محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، وہ بہت اچھا ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ در حقیقت حضرت تھانوی نور اللہ برکتہ ہی کا ہے، مگر مولانا عبد الماجد دریابادی نے بھی آسان ترجمہ لکھا ہے۔ یہ لاہور آسٹریلیا بلڈنگ والے درس قرآن کے نام سے جو 7 جلدیں چھاپتے ہیں نا، اس کا ترجمہ اس زمانے کے علماء نے بہت اچھا کیا ہے، یہ پڑھ لینا چاہیے، اور وہ جو اس کی تشریحات ہیں وہ مزید قرآن کریم کی چیزوں کو کھول دیتی ہیں۔ ہماری بستی میں شہدائے کربلا کے ایک جلسے کے دوران حافظ صاحب نے یہ فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام یا علیہ السلام درست ہیں۔ دیکھیں بھیا، جب تک یہ القاب متعین نہیں ہوئے تھے تب تک تو ٹھیک تھا سب۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے متعلق دوسری پہلی صدی کی کتابوں مل جائے گا کہ حضرت محمد رضی اللہ عنہ،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جائے گا علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل جائے گا علیہ السلام۔ پھر جتنی جتنی صدیاں آگے آتی گئیں، ہر ایک کے لیے مقرر ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام کو علیہ السلام کہیں گے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو رضی اللہ عنہم کہیں گے، اولیاء اللہ کو رحمت اللہ علیہ کہیں گے۔ تو اب اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ جنہوں نے منع کیا ہے انہوں نے ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے زمانے میں اگر ایسی چیزوں کی اجازت دے دی جائے تو کسی کو کسی کے رتبے کا پتہ نہیں چلے گا۔ مثلا ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، سننے والے کو نہیں پتا تو یہی سمجھے گا نا کہ یہ صحابی ہوں گے رضی اللہ عنہ جو آ رہے ہیں۔ ہم امام شافعی کو کہتے ہیں امام شافعی علیہ السلام، تو کوئی ناواقف یہی سمجھے گا کہ نبی ہوں گے۔ تو اس لیے جو جس مرتبے کے تھے اس پہ رکھنا چاہیے۔ واقعہ کربلا کے محرکات کیا تھے؟ کیا یہ کفر اسلام کی جنگ تھی؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت جو کی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یزید کی کیوں بیعت کی تھی؟ سہیل صاحب، یہ بہت لمبی تاریخی مباحث ہیں، ان کا جواب اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جتنا جلدی ہو سکے بہتر ہے کہ انسان اس چیز سے نکل آئے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کی۔ 10 صحابہ رضی اللہ عنہ مجھے بتا دیں، 10 جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ جو کر رہے ہیں یہ اس کے نتیجے میں شہید ہو جائیں گے، امت کی حالت بدلے گی نہیں، بنو امیہ کا جبر بہت زیادہ ہے، یا تو شہید ہو جاؤ یا پھر بیٹھ کے کام کرو جو کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 8 یا 9 ذی الحج کو، اگلے دن حج تھا، 2 دن بعد حج تھا، گلے لگایا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اور رو پڑے اور فرمایا اللہ کی راہ کا ایک شہید اللہ کے حوالے۔ انہیں پتا تھا نا انجام کیا نکلنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، اور جو وہ کرے وہ اس کے ذمے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ نے کہا وَمَن نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جو بیعت کو توڑتا ہے اس کا وبال اسی کو اٹھانا پڑے۔ کون صحابہ رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی؟ وہ 700-800 صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں جن کو یزید نے قتل کروا دیا تو انہوں نے بیعت کی تھی۔ یہ صرف دعوے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ بیعت، صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک جماعت تھی جو زندہ تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس ٹکراؤ کا کوئی نتیجہ اب برآمد ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت زین العابدین مدینہ منورہ میں زندہ تھے، ان کے والد کو شہید کیا گیا تھا، انہوں نے بیعت فرما لی تھی، بس انہوں نے اپنے دروازوں کو کنڈیاں لگائیں اور خاموشی سے گھر بیٹھ کے کہ یہ اب کچھ تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ بھی صحابہ ہی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں کہا کہ یزید کے خلاف اٹھو، ورنہ اللہ کی قسم ڈر ہے کہ آسمان سے تم پہ پتھر برسائے جائیں گے، اور 700 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ جتنے لوگ یزید کی حمایت کرتے ہیں اس دنیا میں، جتنے بھی یزید کو اچھا کہتے ہیں، وہ کہہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ منکرین حدیث نہ بنے۔ یہ فارمولہ یاد رکھو، جب تک کہ منکرین حدیث نہ بنے یزید کی حمایتی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یزید کی مذمت کی بنو امیہ کی احادیث ترمذی اور بخاری میں ہیں۔ جب ہم ان حدیثوں کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ تو ایسی ہی تاریخ ہے۔ یہ آپ کے غامدی صاحب نے بیان دیا نا کہ صحیح بخاری تاریخ کی کتاب ہے، اور ہم جیسے لوگوں سے کہا کہ کاش یہ ٹائٹل ہی پڑھ لیتے۔ ہم بھی انہیں سے یہی عرض کرتے ہیں کہ حضرت وہ ٹائٹل پڑھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو نام لکھا ہے اس میں کئی طرح کے چیپٹرز ہیں، ان میں انہوں نے لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ تاریخ بھی یعنی میں نے اس میں بیان کی ہے۔ اس لیے جتنے یزید کے حامی ہیں
صبح شام دعا مانگے، اس سے کیوں جھجکتے ہیں کہ یا اللہ قیامت میں یزید کے ساتھ حشر فرما؟ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ، ان کے دادا، ان کے نانا، ان کے دادا نہیں، ان کے نانا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر فرما۔ ہمیں تو ذرا جھجک نہیں، ہم تو دل سے یہ دعا مانگتے ہیں، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاطر۔ ایسے بزدل اور جاہل ان پڑھ منکرین حدیث یزید کے حامی بنے بیٹھے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا، وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور ایک شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا اور علم بانٹتا رہا۔ دونوں میں اللہ کی نظر میں کون بہتر؟ کچھ نہیں کہا جا سکتے۔ بہت بڑی بات آپ نے پوچھی ہے، میرا اللہ سے کون سا رابطہ ہے بھیا کہ میں جاؤں اور عرض کروں کہ مجھے بتائیں کون سا اچھا ہے؟ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے متعلق کچھ کہنا بڑی ذمہ داری کا کام۔ اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا، بڑی بری بات۔ مجھے کیا پتہ ہے جہنم اس کو ملے گی کہ مجھے ملے گی؟ اللہ یہ کہتا ہے۔ اللہ کہاں یہ بات کہتا ہے؟ وہ تو قرآن میں کوئی بات کہے گا نا۔ یہ جملے بہت بڑے ہیں۔ اللہ قیامت میں پکڑ لے اور کہے میں نے تو کہیں نہیں کہا، یہ تم میری جو نمائندے بنے ہوئے تھے، تم کس طرح میری وکالت کر رہے تھے، تو اپنی عاقبت برباد کر دی۔ صرف ظاہری طور پر اتنی بات ہے کہ حنفی فقہا نے علم کو ترجیح دی ہے باقی چیزوں پر۔ بس ایک آدمی صاحب علم ہے اور مفتی ہے، بیٹھا بیان کرتا ہے، ایک اس کے مقابلے میں ایک غریب کی جان بچا لیتا ہے، خون کی بوتل دے دیتا ہے، کچھ کر لیتا ہے، ایک ہی وقت میں دو واقعہ ہم کہیں گے یہ افضل ہے اس سے کسی کی جان بچا دے، تو قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ محرم الحرام پہ بہت باتیں ہو چکی بھائی۔ یہ جو حدیث ہے کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پہ وسعت کرنا، اس حدیث پہ عمل کر لینا چاہیے، اگرچہ بعض محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، بعض نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن پھر بھی اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ عبرانی میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سے ہو سکے 4 سال بعد حج کر لیا کرے۔ مستحب ہے، صرف اسے ترغیب دلائی ہے۔ ظاہر ہے کہ فرض تو پہلے ہی حج سے ہی پورا ہو گیا۔ پہلا حج فرض ہے، دوسرا حج حدیث میں آیا کہ قرض ہے، تیسرا جہنم سے نہیں، کچھ ایسی بات نہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں فرمایا، سب جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باندیوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا، کہاں ایسے ہوا ہے بھیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں یہ سب آزاد خواتین تھیں۔ ام المومنین سے جویریہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں، باقی جو تھیں جو مصر کے مقوقس سے بھجوائی تھیں، ام سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں اس سے نکال دیں، باقی سب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آزاد عورتیں تھیں۔ ام المومنین عائشہ تھیں، حفصہ تھیں، اور زینب تھیں، 2 زینبیں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، سب آزاد تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باندیوں کو آزاد کر کے نکاح کیا تھا، صفیہ رضی اللہ عنہ سے اور جویریہ رضی اللہ عنہ سے، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ باقی آئندہ